السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر زندگی گزارو، چھوٹا بنا کر، کہ تم میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک فرمایا کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے تم میں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور کسی کو چھوٹا سمجھے، کسی کو کمزور سمجھے، کسی کو غریب سمجھے کہ بھائی اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی اوقات اللہ نے بتلائی ہے حدیث کے اندر کہ اس کی اوقات بس اتنی ہے جتنی اوقات کتے اور خنزیر کی ہے۔ یہ ہم کو انعام مل رہا ہے، یہ ہم کو لقب مل رہا ہے۔ یہ لقب دیکھ لیجئے کہ یہ سوچنے کا یہ انجام ہے، یعنی اتنا گر گئے۔ اس لیے ہم کو ایسی سوچ اپنے اندر لانے کی ضرورت نہیں کرنا ہے کہ بھئی اللہ سے کون ٹکر لے گا، کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے مقابلے میں، یہ اللہ کے مقابلے میں آنا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں آنا ہے کسی کو چھوٹا سمجھنا۔ اللہ نے حرام کرا دیا، منع کیا، لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں۔ کسی کو پیسے کی گرمی ہے تو کسی کو طاقت کی، تو کسی کو جو ڈگری کی، عجیب عجیب اکڑ ہے لوگوں کے اندر۔ فرمایا اللہ کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود بخشا۔ اس کے پہلے تمہاری کوئی شکل نہیں تھی، اس کے پہلے جو تم ضروریات استعمال کر رہے ہو، میری بنائی ہوئی نعمتیں جو استعمال کر رہے ہو، اس کے پہلے اس کی کوئی شکل نہیں تھی، میں نے اسے شکل دی، میں نے اسے بنایا جس کو تم استعمال کر رہے ہو۔ اس کے پہلے کوئی اسے بنانے والا نہیں تھا، اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا جس کو دیکھ کر اللہ نے بنایا۔ اللہ نے ساری چیزوں کو بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے پیدا کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا ہماری ضرورت کے لیے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے سے ڈرنا ہے، ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا سوائے اس کے، کہ اس کے لیے جھکنا ہے تو اپنے کو بڑا نہ سمجھے کہ یہ تو ذلت کی بات ہے، کہ اپنے سے چھوٹے کو بڑا سمجھنا یہ عزت کی بات ہے، کہ اللہ عزت میں اضافہ کر دیں گے، اللہ ہماری عزت میں اضافہ کر دیں گے۔ اور جب ہم اپنے سے چھوٹوں کو حقیر سمجھیں گے تو اللہ ہمیں بڑا ہونے کے بعد بھی پیسے میں، طاقت میں، اس کے بعد بھی ذلیل رسوا کر دیں گے۔ پیٹھ پیچھے لوگ برائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، پیٹھ پیچھے لوگ برائی کر رہے ہوں گے۔ وہ کرسی اور وہ تاج اور وہ تخت یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے۔ عزت کی چیز یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا، معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا۔ یہ ساری باتوں کو اپنے اندر لانا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو کلپ ڈالی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بگاڑ، یہ جو ہے، جو ہمارے اندر ایک چیز سما گئی ہے، اس کو نکالنا ہے، جس سے اللہ ہرگز جو ہے خوش نہیں ہے، اور اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ نے سختی کا جو ہے اظہار کیا کہ ایسے لوگ مجھے ناپسند ہیں کہ جس پر تم ہنس رہے ہو سکتا ہے کہ تم سے وہ بہتر ہو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی بات کو نہ چھیڑا جائے، غیب کی، کسی کو گندے کپڑے میں دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کسی کے پھٹے کپڑے کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کسی کے بکھرے ہوئے بال کو دیکھ کر، کسی کی گندے چہرے کو، کسی کی میل کچیل کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کیا جائے ارے اس کی کیا بات ہے۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے علم میں، اللہ ہی جاننے والے ہیں یہ کون ہے اور کیا ہے۔ اس لیے کہا دیوانے کو تحقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھو، دیوانے کو تحقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ ہوا ہے۔ کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت میں کوئی اپنے آپ کو یعنی مٹا رہا ہو تو اسے دیوانہ نہ سمجھا جائے۔ وہ بہت چالاک ہے، بہت سمجھدار ہے، لیکن دکھنے میں، اس لیے ایسے جملوں سے باز آنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کہیں ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے اور دنیا بھی برباد ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، گزارش کریں، اللہ ہمیں اچھے اعمال کی اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اور لوگوں کو معاف کر کے اور خود معافی مانگنے والا بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔